بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اور سیشن کے ساتھ محمود فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب وعدہ آپ کو کرونا کے بارے میں اور لاک ڈاؤن اور جو سچویشن ہے اس کے بارے میں ریئلسٹک پکچر دینے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدثر اقبال میرے ساتھ ہیں کراچی سے، اور ابن فاضل بھائی لاہور سے مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے آصف محمود صاحب سے درخواست کی ہے، لیکن وہ اسلام آباد سے باہر ہیں تو ان کو فون پہ ہم ساتھ لے لیں گے۔ اور مقصد اس سارے سیشن کا، جیسا کہ میں نے لکھا ہے، تسلی، دلاسا اور وارننگ ایک ساتھ ہے۔ یہ سیشن صرف انہی دوستوں کو اچھا لگے گا یا سمجھ آئے گا جو شروع سے آخر تک، ہم کوشش کریں گے مختصر رکھیں، جو شروع سے آخر تک جو ہے یہ بات کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے، کیونکہ معلومات اس طرح کی ہیں، پیسز اینڈ بٹس میں جس کو کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے معلومات جو ہیں یہ خطرناک ہوتی ہیں۔ کوئی بہت ہی بے فکر ہوا ہے، اور کوئی انزائٹی اور پینک اٹیکس کا شکار ہے۔ انفارمیشن کہیں ایسی ہے کہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے، اور کہیں پہ ایسا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہونا۔ میرے اپنے جو وال کے وزٹرز اور میرے دوست ہیں اور میرے فالوورز جو وال میں ہیں، وہ بھی اکثر ان میں سے بھی ایک دو دوستوں نے تو بالآخر یہ کویشچن بھی کیا کہ آپ کس طرف ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ ڈریں نہیں۔ اصل میں یہ دونوں باتیں اس سیشن میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں باتیں ہی درست ہیں ہمارے جو موجودہ سچویشن میں ہیں۔ جو بھی آپ کو بالکل ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہے کہ بالکل پرواہ نہ کریں، وہ بھی غلطی ہے، اور جو کوئی آپ کو اس سے اتنا ڈرا دے کہ آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو، وہ بھی میرا خیال ہے کہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، جو انفارمیشن ہم تینوں دوستوں کے پاس ہے، اور ہمارے معزز صحافی جو فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آصف محمود صاحب ویل انفارمڈ اسلام آباد کے صحافی ہیں، اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اپیرنس بھی دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو انفارمیشن یا جو ان کا ویو ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ وہ بھی میرے اس پروگرام میں تھوڑی سی شمولیت کر لیں، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ موجود ہیں۔ میں ان کو کال ملا رہا ہوں، ہم وہاں سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کی گریٹنگز کر دوں۔ السلام علیکم ابن فاضل، سلیم فاضل صاحب، کیسے جی ہیں آپ؟ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت۔ ہاں جی، اور مدثر اقبال ویلکم، آپ کراچی سے صورتحال میں بتائیں گے دوستوں کو۔ جی میں پہلے انشاءاللہ کال کر لوں تو لیٹ سی کہ انہوں نے اصل میں ایک آج جو لکھا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ سوال تو اٹھ رہے ہیں، تو میں ان کی میں نمبر ملا رہا ہوں۔ کورونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہے، چند تدابیر آپ کے لیے ضروری ہے۔ ان میں کئی بار آواز آ رہی ہے؟ جی، پیشہ بنانا اور دیگر میل جول میں کم سے کم ان 6 فٹ کا خاتون کی وجہ سے ہم نے فون کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سفر اور غیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں، اپنی ناک، کان اور آنکھوں کو چھونے سے پرہیز کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آصف محمود صاحب، محمود فیاض بول رہا ہوں۔ جی اللہ کا شکر ہے، لائیو سیشن میں آپ کی کال شامل کر رہا ہوں۔ مدثر اقبال، آپ کو آواز آ رہی ہے لائیو سے؟ سر بہت ہلکی ہے لیکن آ رہی ہے۔ ہم میں نے اسپیکر بھی آن کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ پوری آواز آئے۔ جی سر، آصف صاحب آپ نے آج مضمون بھی لکھا ہے کہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ سیشن اس بارے میں ہے کہ تسلی دیں عوام کو، دلاسا دیں یا وارننگ دیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوالات بھی کیے ہیں، سوالات سے لگتا ہے کہ کوئی بہت سارے مسائل اور بھی ہیں ادر دین جو یہ پینڈیمک سچویشن ہے۔ جی جی
बाद में लोगों को डराना हो तो आपको इतना डरा दिया कि हर तरह के शराबी और पैनिक किया था। जी जी लोग कोरोना से या पेशवास से डर रहे हैं, हमें किसी गलत शरीर का वीडियो या कोरोना डिटेक्ट कर लिया तो क्या बने। जी बिल्कुल। कोरोना की क्या है, इसके मामला हाईकोर्ट में आप देखें ना, एक आदमी को कोरोना कितना साफ है और पूरा राज्य में नाम गलत वक्त हो गया, बहुत महदूद हो गई एक्टिविटी। वहाँ पे पता चला कि प्राइवेट जैब से पैसे लगे थे, सरकारी जैब से पैसे पाए थे। अब किसी को क्या पता है, इस्लामाबाद के अंदर आप देखिए अपनी बड़ी आबादी को बहुत एनर्जी का वो मसला, और ये सीजन आपको पता है कि बहुत एनर्जी का कहने को तो वही आ गया है, वही गुजर रहा है, लेकिन जो भी बारिशें हो रही हैं और पावर जाता है दोनों चीजों को इफेक्टिव है। अब अगर किसी को दो चीजें आ रही वहाँ पर किसी जैसे आवाजें के तकलीफ को देखना पहले तो बहुत जाता था कि पहले से तो बचना चाहिए। मरीजों को ठीक करने की बजाय मरीजों को सपोर्टिव पहल के जरिए उनको कुछ सपोर्ट देने की बजाय खौफ की सुधार पैदा की जा रही है। अब वो ये नहीं पता कि वो दानिश्ता है, नादानिश्ता है, गैंग है, ऑप्शन है, नारंगी है, क्या है, लेकिन सुविधा बड़ी तकलीफ देगा। अच्छा, दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि अगर हम कहते हैं कि परेशान ना हो, तो आपने देखा है कि लॉकडाउन नरम होते ही बिल्कुल बाजार में है सब लोग। देखिए, जो लोग घर पे रहना अफोर्ड कर सकते हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। आज क्या महमूद साहब, असल में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। लेकिन मानी है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं, देखिए लोगों को कुछ को किसी तक पसंद, कुछ को रोजगार के लिए रोज निकलना है, हम शायद 2 महीने बैठ लें, कुछ लोग शायद साल बैठते हैं। दोनों से शायद 5% या 6% या 2 देंगे, कुछ सारे लौट जाएंगे। जो वहाँ पे इस खतरनाक फेज में बाहर के हुए लोग नजर आ रहे हैं, कमाता अब अगर आप उनकी मुआशी को उनका बंद कर देंगे से हम वो भी आप आसिफ साहब, आपकी आवाज़ टूटना शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लो सिग्नल से बात हो रही है। बताइए, कुछ बेहतर हुई है? जी जी, अब थोड़ा बेहतर। जी जी, अब बोलिए। मैं यही बात कर रहा था कि जो लोग इस सूरत हाल में निकले हैं उनको उनके मसाइल ने बाहर निकाला। अगर उनके पास इतने मसाइल होते कि वो घरों में बैठ सकते वो बाहर ना निकलते। शौक से तो कोई नहीं निकला। इस वक्त क्या है, इस वक्त बाहर क्या है, बाहर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, मजबूरी लेके निकलती है, सस्पेंशन लेके निकलती है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। बाहर कोई ऐसी तफरीह नहीं हो रही कि जिसको देखने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं कि उसके प्यार वो एंजॉय नहीं कर सकते। जो भी आदमी इस वक्त बाहर निकल रहा है वो अपनी मजबूरी से निकल रहा है, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। ये जो एंकर्स और कालम निगार, ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो आम अमूमी मसाइल से बेनियाज सिर्फ अखबार ज़राए सुनाती है। तो मेरी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। मैं देख रहा हूँ मसाजिद बंद कर दो, फलां कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चैनल भी बंद कर दो। जरूरत है 24 घंटे इनकी पक सुनने की, बाकी 4 लफ्ज बोल गया। मतलब कोई ढंग की गुफ्तगू मुझे तो नजर नहीं आई। बेजान है, पैनिक है, खबर सुनाती हूँ इनकी सांस फूल जाती है, इंतहाई बेहुदा तर्ज फिक्र है। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, लेकिन एक्सेप्शन आपको पता है कि वो नॉन मेक रूल। तो क्या इनका क्या मतलब इनपुट है? ये बैठ कर चूंकि इन्हें पता है कि हमारा निजाम हयात चल रहा है, हम ऑनलाइन भी कर लेंगे, हम किसी और तरीके से भी कर लेंगे। अब इनके लिए बड़ा आसान है ये कहना कि लोग बाहर क्यों निकल रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने से रोको। मतलब लोगों के मसाइल को तो समझे ना, अपने आप को आप लोगों की जगह पे रख के देखिए, पता चलेगा लोगों के क्या मसाइल। सही सही। तो ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि चैनल की स्क्रीन पर तो बैठ के कहते हैं कि एहतियात करो,
लेकिन इन्हीं के जो बेचारे रिपोर्टर से जो कैमरा मैन है, कहा जाता है कि आप जाके फील्ड से रिपोर्टिंग करके लाएं, फील्ड से प्रोग्राम करके हमें दें। तो ये शूद्र और ब्राह्मण का जो फर्क है ये यहाँ पर भी वैसे मौजूद है। ठीक, बस ये सिचुएशन ऐसी ही है। आपने वाकई बड़े वैलिड पॉइंट्स बताए हैं। हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो आपने आज आर्टिकल लिखा है उसका अगर आप एक थोड़ा समरी दे दें लास्ट पे। तो देखिए वो तो एक कंफ्यूज आदमी का सवाल था ना। देखिए मैं तक का आदमी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में इसके क्या कहा जा रहा है, फैक्ट फिगर्स कितने ठीक है। फैक्ट फिगर्स कोई कहे कि गलत है, इससे ज्यादा है, या कोई कहे ये फैक्ट फिगर ज्यादा है, एक्चुअल कंडीशन इससे कम संगीन। दोनों सूरतों में मामला एक ही है। आपके फैक्ट फिगर्स ठीक नहीं है। कोई इनके ऊपर सवाल उठा रहा है कि लोग ज्यादा मरे आप कम बता रहे हैं, और कोई कह रहा है कि लोग कम मरे आप ज्यादा बता रहे हैं। दोनों सूरतों में ये एक सवालिया निशान है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। आपने मुझे पता है आप इस्लामाबाद से बाहर और बिजी भी थे, लेकिन आपने दरख्वास्त पे आपने शमूलियत की। एक्चुअली आपने जो इन्फॉर्मेशन और जो सवालात उठाए हैं ये उन्हीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद वापस आते हैं तो हम मज़ीद एक सेशन रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जिन दोस्तों को ये समझ नहीं आ पाया उनके लिए मैं थोड़ी इसकी समरी बता दूं कि मुदस्सिर मैं एक समरी बता दूं कि आसिफ साहब ये दो चीज़ें उन्होंने दो फैक्ट बताएंगे। एक चीज़ ये है कि अगर लोग बाहर नहीं आए तो क्या करें, वैलिड क्वेश्चन है। और वही लोग जो, और उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर आ सकते हैं, जो जिनकी मजबूरी है वो आएँ बाहर, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो घर में रहें। और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि उसका मतलब यही है कि जितने लोग भी हमारी इकॉनमी में कमा के खाने वाले हैं, जो कि 99% शायद वही है, तो उस लोगों को फिर मजबूरन अगर बाहर आना है तो वो आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो मीडिया के हवाले से कहा कि मीडिया जो है वो एक बड़ा एक संगीन सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं। उनकी वर्डिंग और उनका अंदाज जो है वो एक पैनिक फैलाने वाला है और गैर जिम्मेदाराना है। मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम जो लोग मीडिया को देख रहे हैं, जो लोग सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग मीडिया के पीछे जो जान खेजी है उसकी वजूहात समझते हैं, वो लोग ये जानते हैं। लेकिन अवाम बहरहाल उससे मुतासिर होती है कि जो ये रिपोर्टिंग हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ये है। वो रिपोर्टिंग के अंदाज में कहीं इंसानियत तो जब बम धमाके हो रहे थे तब भी नहीं थी। इंसानियत आपको ईदी के जनाजे पे भी नहीं मिलती। आपको इंसानियत जो है वो मीडिया में बहुत सारे ऐसे अफसोसनाक वाक़यात में, रेप के वाक़यात में रिपोर्टिंग करने की दौड़ ऐसी लगी होती है विक्टिम के घर जाके और वहाँ अजीब अजीब सवालात करने की। तो वो तो बेशुमार मिसालें हैं जहाँ से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि मीडिया इंसानी मीडिया नहीं रहा। और इंडिया और पाकिस्तान, कल जो परसों मेरे प्रोफेसर साहब दोस्त से एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि इंडियन मीडिया लाताल्लुक़ की उससे इख्तियार कर चुकी है अवाम, और पाकिस्तानी मीडिया से लाताल्लुक़ी इख्तियार करने के मराहल में है। मुदस्सिर आपकी वहाँ से शोर आ रहा है, या तो पंखा है या फिर थोड़ी देर म्यूट कर लें। तो ये सिचुएशन है कि जिसमें मीडिया जो है वो एक मज़ीद उसमें बढ़ा रहा है। तो हम ज़रा सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं, जिसके लिए मैंने आज ख़ास तौर पे अपने फाजिल भाई को इनवाइट किया है। सर आप क्या कहते हैं सारी सिचुएशन में? आपने आज यासिर अली के लिए ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी दाएं बाएं इंफॉर्मेशन ली है। आपको हॉस्पिटल से, डॉक्टर से और ओवरऑल सिचुएशन से क्या समझ आ रही है? हमें डरना चाहिए कि तसल्ली में रहना चाहिए? कहाँ खड़े हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सूरत हाल की। जैसे आपने कहा हॉस्पिटल्स की,
تو میری آج لاہور کے جو سمجھ لیں 5 بڑے ہسپتال ہیں ان میں کافی ذمہ دار سطح پہ ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، اور سارے ہی ہسپتال اس وقت کرونا کے مریضوں سے فل بھرے ہیں، یعنی کیپیسٹی فل ہیں، ان میں مزید مریض رکھنے کی گنجائش نہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، جو سرکاری ہسپتال بڑے بڑے لاہور کے نام ہیں جن میں جنرل ہسپتال یا امیو ہسپتال یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سارے جو مریض ہیں یہ کرونا سے متاثر ہو کے ہی آئے ہیں، اور ہسپتال میں داخل ہونے والا مریض وہ ہے جو اس سٹیج پہ آ چکا ہے کہ اس کو داخل ہونا لازمی ہے، جو ابھی گھر رہ سکتا ہے یا جس کی طبیعت اتنی خراب نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کو آپ نے اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اب تک ایک فیکٹر اس کے ذہن میں آ رہا تھا نیگیٹو، کہ جی لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، یا یہ کہ ہائپ کریٹ کی ہے جی لوگوں نے، یا یہ کچھ اس کا ہے نہیں، تو یہ بہرحال اگر وہ ہائپ ہے بھی تو وہ کو 5-10-20% ہے، لیکن کوئی 10-20% بیماری بھی ہے، اور اس بیماری سے ہی لوگ متاثر ہو کے ہسپتالوں میں آئیں۔ اب بات وہی ہے جو پہلے دن سے کی جا رہی ہے کہ چونکہ اس بیماری کا علاج نہیں، ایک بات، اور دوسری یہ کہ یہ بہت جلدی پھیلتی ہے، لوگوں سے لوگوں میں لگتی ہے، ایک آدمی سے 20-30 لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے کیونکہ ایئر بورن ہے، تو اس لیے اس کا واحد حل ہے علاج۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں، رہی بات کہ جی یہ خوف ہے، اس سے خوف کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، تو میرے خیال میں تو جو انسان ہے نا، ان کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن انسان کی جو سائیکالوجی کی وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی۔ اب دیکھیں کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر ایک پہلی وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جی وہ اقرا بسم ربی، اٹھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اچھا اس سے اگلی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی پر 17 دن کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور 17 دن کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے اندر دیکھیں ذرا پیغام کیا دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلا لفظ، پہلا حکم جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا انسانوں کو پہنچانے کے لیے یا ان کی تربیت کے لیے، وہ دیکھیں ذرا کیا ہے، کتنا خوبصورت مطلب وہ پیغام ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے پہلے خوف سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں، انسینٹیو اور باقی جو بھی متاثر ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب کی بعد میں ہے۔ بعد میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو رحم بھی دکھاؤ، ان کو اسلام کا مثبت، لیکن سب سے جو پہلا حکم ہے اللہ کا وہ یہی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ان کو ڈراؤ۔ تو میرے خیال میں یہ ہیومن سائیکالوجی کا پہلا نقطہ ہے کہ جی آپ لوگوں کو تھوڑا سا جب تک اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں کریں گے، اس کا خوف ان کے دل میں جاگزی نہیں ہوگا، وہ اس سے متاثر ہونے والے نہیں، اس سے بچنے والے نہیں۔ تو ابھی اس کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہر طرف یعنی آپ باہر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پینڈیمک کو فیس کر رہے ہیں یا کسی بھی ایسی صورتحال میں۔ جی پلیز۔ اچھا تو یہ ڈاکٹر سے جب آپ کی بات ہوئی ہے ایگزیکٹلی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر سے ایک تو میری بات ہوئی اس حوالے سے کہ جی جو میں نے بتایا جیسے کہ یہ بیماری تو ہے، اس کا وجود ہے اور یہ پھیل رہی ہے، بہت سارے مریض ان کے پاس آ رہے ہیں، اور ایسی صورتحال ہے کہ برآمدوں میں مریض بیٹھے ہیں، کمروں میں جگہ نہیں۔ ایک تو یہ بات۔ اچھا اس سے جو اگلا پہلو ہے کہ جو بندہ خدا نخواستہ تمام تر اس کی جو احتیاطی تدابیر اور کیئر کے باوجود بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹرز کا جو پیغام ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ تمام تر احتیاط کے باوجود اگر اس کا شکار ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خوف سے ہی خدا نخواستہ وہ ڈیزاسٹر ہو جائے آپ کا، یا آپ نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لینا، ہرگز نہیں، کیونکہ بیماری جو ہے تکلیف دہ ضرور ہے، پھیپھڑوں میں اس کی جو جب اثر ہو جاتا ہے سانس لینے میں مشکلات آتی ہیں۔ ہمارے دوست جن کا آپ نے ذکر کیا ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میں 3 دن سے سو نہیں پایا، یعنی اتنی پین ہے، اتنی تکلیف ہے کہ سو، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں بیئریبل ہیں، وہ تکلیف بھی بیئریبل ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، عارضی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 15 دن کا سائیکل ہے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ 98.5% لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو رہے ہیں، اور جو فیٹل ریٹ ہے جو بھی یہ 1.5 یا 2% لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی عمر
بہت زیادہ ہے 60-70 سال سے زیادہ, یا پھر وہ کسی بہت زیادہ کسی اور بیماری کا شکار پہلے سے ہیں اور ان کی قوت مدافعت اتنی کم ہے. تو یہ دونوں باتیں ہی ساتھ ہیں. یعنی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اس بیماری کا ہرگز شکار نہیں ہونا, جتنا بھی اس کے لیے آپ ڈریں خوف کھائیں وہ بہتر. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا, پھر اس کو بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی موسٹ آف دی کیسز اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو پیغام ڈاکٹر سے ہمیں ملا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک. جی مدثر, میں آپ سے ذرا اب کراچی کی صورتحال پوچھوں, وہاں کیا حالات ہیں؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آئے کہ ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک ہم وین ڈائیگرام پڑھا کرتے تھے, جس میں ایک 2 سرکلز ہوتے تھے یا 3 سرکلز ہوتے تھے اس میں, اور ایک اس میں کامن ایریا ہوتا تھا. اور ہم اس وقت اس کامن ایریا میں جہاں ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے, ہمیں تھوڑا سا ڈرنا بھی ہے, کیونکہ شاید ہمارے لیے تو وہ ہم میں سے بہت سو کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہ ہو, لیکن خدا نخواستہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے. کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو ہے وہ عید کا چاند نکل آیا ہے, اور چار طرف جو ہے وہ عوام کا ایک سمندر ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے بعد ہم جیل سے چھوٹے. کچھ علاقے انہوں نے سیل کیے ہیں واپس, آبویسلی وہ فالو نہیں کر رہے تھے انسٹرکشنز کو جو گورنمنٹ کی تھی. گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی, اس وقت ساری دنیا میں ایکچولی وہی صورتحال ہے کہ امریکہ بھی لڑا ہے. آج ان کے جو کورونا فورس کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ نمبر چھپا رہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ چائنا نمبر چھپا رہا ہے, اس نے صرف 4000 بتائے ہیں, یا یہ نہیں کہ رشیا نمبر چھپا رہا ہے. یعنی ان کے چیف نے خود اپنی گورنمنٹ پہ یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ نمبر چھپا رہے ہیں, یہ صرف 83,000 ڈیتھس نہیں ہیں صرف اپنے سے اوپن کرنے کے لیے اور چند ووٹس کے لیے. یہ ساری دنیا میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ایک ایسا ڈائلما ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کھولیں اور کس کو نہیں کھولیں. جو سوال انہوں نے کیا تھا اور جو بات انہوں نے کی تھی کہ لوگ شوق سے باہر نہیں جا رہے, ایسا نہیں ہے. مجھے تو کم از کم کراچی میں ایسا نہیں لگتا کہ لوگ شوق سے باہر نہیں جا رہے. لوگ شوق سے باہر جا رہے ہیں. سحریاں اور افطاریاں چل رہی ہیں, رات کی چائے کھانے چل رہے ہیں, ہمارے دوستوں میں ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا, جن کے حال خراب ہیں, اب جو پلمبرز ہیں یا جو کام کرنے والے ہیں جن کو ایکچولی شاید ضرورت ہے گھر سے نکلنے کی, ان کے لیے تو کام ہی کوئی نہیں. کس کے گھر میں کام ہو رہا ہے, یا کون اپنے گھر میں خود باہر نکل رہے ہیں, خود خریدنے بھی جا رہے ہیں, لیکن کون ہے جو اپنے گھر میں بلا کے کام کروا رہا ہے؟ کون ہے جو کہ اس وقت ایک جو مارکیٹ میں گہما گہمی رہتی تھی کہ جی آپ یہاں سے یہ خرید رہے ہیں وہاں سے, کہاں ہو, کہیں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. تو وہ لوگ تو مارکیٹس کھلنے کے بعد بھی امپیکٹڈ ہی رہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, مارکیٹ کھلنے کے بعد کھاڑی کو ضرور فائدہ ہوگا, مارکیٹ کھلنے کے بعد جنید جمشید کو ضرور فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم لوگ جا کے وہاں سے کپڑے ضرور لے آئیں گے. اچھا, دوست کچھ جو ہمیں لائیو واچ کر رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کو کوئی تجسس یا کیوری ہے تو وہ کوشچنس میں لکھیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا آنسر دینے کی. میں پورے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے مریضوں سے بات کر سکوں جو کرونا سے گزر گئے ہیں یا جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. میں ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو جیسے ڈاکٹر فیضان اعجاز جتوئی صاحب ہیں ڈی جی خان میں, ان سے بھی شروع سے رابطے میں ہیں ہم. میں نے ان سے بھی بات کی. آج ڈاکٹر احمد حسن جناح ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی. کیلیفورنیا میں میرے دوست کے چھوٹے بھائی ہیں, پلمونالوجسٹ ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا, وہ پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ ہیں, وہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, ان سے میری بات ہوئی ہے. پھر میں نے یو اے ای میں جو ایک کرونا پازیٹیو آیا تھا مریض, اس کے ساتھ بات کی.
میں نے مدینہ سعودی عربیہ میں ایک شخص جو قرنطینہ میں تھا، میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سے میں نے انٹرویو کیا. تو بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جس کی بیس پہ میں کوئی ایک رائے، جیسے ابھی ابن فضل بھائی نے بھی کہا، وہ ہم بنا سکتے ہیں. لیکن میں اپنے سیشنز میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ تک وہ انفارمیشن پہنچے جو رائے نہ ہو، وہ فیکٹس ہوں، اور فیکٹس کی بنیاد پہ آپ اپنی رائے، اپنی صورتحال اور اپنے ارد گرد کی صورتحال کے مطابق عمل کریں. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس پہ بات کرنے کے حوالے سے ہے. یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن میرا امپریشن یہی ہے کہ ہمارے اکثر ویئرز جو ہیں وہ سوالات نہیں پوچھتے اس سچویشن پہ. لیکن اگر ابھی منی میکنگ آن لائن کا پروگرام ہو تو پھر بہت سارے سوال آ جاتے ہیں. کرونا سے محمود بھائی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی جی دیکھیں، جو اگر آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو جو قوموں کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی، جیسے ورلڈ وار 2 کو اگر ہم ڈسکس کریں یا اس طرح ورلڈ وار 1 کو ڈسکس کریں، جو بہت ساری قوموں پہ، یعنی اس طرح کی جو جیسے اب پینڈیمک ہے، یہ خاص سچویشن، ایسی سچویشن میں جو قومیں ہیں وہ بہت لرن کرتی ہیں. لرننگ ریٹ جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے ایک مطلب سنا ہوگا، بڑا ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی وار ڈیزائن. تو وہ وار کے اندر جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے 1 سال میں یا 2 سال میں، عام دنوں میں وہ سمجھ لیں کہ 10 سال میں بھی اتنی ترقی نہیں کرتی. تو جو اس طرح کی جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس میں قومیں لرن کرتی ہیں. میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا ایون جو ہمارا دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہے، ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہماری تربیت کرتے، کم از کم اس خوف کے پریشر کے زیر اثر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت خود کو مولڈ کرنا تھا. یعنی ابھی دیکھیں کہ بہت مجبوری سے جو لوگ باہر نکلے ہیں، اب وہ 70% اگر آپ باہر چلے جائیں لوگ تو وہ ماسک کے بغیر پھریں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یعنی ماسک لگانے سے ہم بچ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن اس کے بغیر. اس کے بعد بار بار کہا جا رہا ہے، بھی آپ نے فون ملایا تو اس نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ جی ہاتھ دھوئیں. لیکن کسی جگہ پہ، اداروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر جہاں ہماری انٹریکشن ہے، ہم آتے جاتے ہیں مجبوری کے باعث، میں نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا، یعنی 1%. اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ 1-2 دن زیادہ سے زیادہ وہ اپنی صحیح حالت میں چلے، اور اس کے بعد جناب وہ سارے اب وہ کھڑے ضرور ہیں لیکن ان پہ تو مطلب یہ کہ جو ہماری ازلی بے ترتیبی ہے، قومی بے ترتیبی، جو ہمارا خاصہ ہے ذہن کا، اور ہماری جو کہہ لیں کہ جو جس کو قائد اعظم نے بھی بیچارے نے وہ کہتے کہتے وہ دنیا سے چلے جائے کہ نظم بہت ضروری ہے قوم کے لیے، اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. اور یہ بہترین موقع ہے اگر ہم اس کو پروپیگیٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو فوکس کریں، ہم سرکار کی وہ جو بلنڈرز ہیں ان کو فوکس کریں، ہم وسائل کی کمی کا رونا روئیں. جو کام ہو سکتا ہے ہم اس کو فوکس کریں. ہم لوگوں کو کہیں کہ یار یہ آپ کم از کم جو ہے ترتیب میں آئیں، اور جہاں تک ممکن ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. ہمیں انہوں نے قطاروں میں کھڑا کر دیا، ہم قطاروں میں کھڑا ہونا سیکھ لیں اور اس کو باقی زندگی کے لیے اپنا وہ اصول بنا لیں. فاصلے پہ وہ کیا کرتے ہیں، ہم فاصلے پہ رہنا سیکھ لیں. ہم خود رضاکارانہ طور پہ لوگوں سے دور رہیں. یعنی یہ چیزیں، یہ ہنگامی بنیاد پہ ہنگامی حالت میں تربیت تھی جو ہم ابھی لے سکتے تھے، ابھی لے سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اگر ہم چاہیں، اگر ہم اس کو میڈیا پہ تکرار کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کچھ بہتری آ سکے. آپ نے شروع میں کوشش بھی کی ہے کچھ لوگوں کو اسی چیز کا، بلکہ شروع میں کیا آپ مسلسل کر رہے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے آپ نے کچھ وینٹیلیٹرز اور ماسک اور سینیٹائزر، جی اندازہ نہیں ہے، آپ نے کافی کام کیا ہے اس میں. لیکن آپ کو میرا خیال ہے کہ اسی حساب سے بڑا اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ لوگوں کے بیہیویئرز جو ہیں وہ بڑے ڈسکریجنگ ہیں. لا ابائڈنگ کے معاملے میں بھی گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہمارے اور واقعی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی کسی چیلنج کا سامنا نہ کریں. ہم حیثیت قوم جو ہے اس کے لیے ریڈی نہیں ہے، شاید اس کے لیے ہماری تربیت نہیں ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو نہیں، شاید آپ فون پہ بتا رہے تھے، اگر آپ وہ دوہرا دیں
کہ ہمارے یہاں پہ جو ہماری امیونٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور پروٹین ٹائپ بھی شاید ڈفرینٹ ہے. ہاں جی 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 یہ تو بالکل جی اللہ کا خاص کرم ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے خیال میں جو انسانوں کے لیے اس کا قانون ہے کہ جتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے اتنی وہ مصیبت نازل کرتا ہے, تو وہ شاید قوموں کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے. تو بینگ نیشن ہمارے پاس جو 2-3 گڈ تھنگز ہیں اس کی وجہ سے ہماری بڑی بچت ہو گئی ہے. اس میں سب سے پہلے تو ایک وہی جو BCG کا تھا انجیکشن, وہ انہوں نے اسٹڈی کر کے بتایا کہ جن جن لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی ہے ان پہ اثر وہ کم ہے. ہم اللہ کے فضل سے اس نیشن میں ہے کہ ہمارے ادھر 90% لوگوں کو BCG ویکسینیشن ہوئی ہے. پھر ایک وہ جو 20-30 دن پہلے ایک وہ ڈاؤ کالج کی اسٹڈی تھی, اس کے اندر انہوں نے دنیا بھر کے کوئی 30,000 لوگوں کا جو ڈیٹا وہ ڈگ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک رپورٹ انہوں نے شائع کی جو انٹرنیشنل جرنلز میں چھپی اور گوروں نے اس کو بڑا سراہا. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہمارے سیلز کے اندر جو ACE2 پروٹین ہوتا ہے جس کے اوپر جا کے یہ وائرس ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے, جس سے اٹیچ ہوتا ہے اور پھر یہ سیل میں داخل ہوتا ہے, اس کی جو ہمارے ACE2 کی جو مارفولوجی ہے ہمارے خطے کے لوگوں میں وہ ان لوگوں سے مختلف ہے. وہ کیوں ہو گئی ہے اس کی ابھی نہیں وجہ پتا, لیکن وہ مختلف ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کا وہ اٹیک نہیں ہے, اس کا وہ اثر نہیں ہے جو باقی یورپ میں یا امریکہ میں ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اس کی وجہ سے ہم بچے ضرور ہیں, لیکن ابھی بھی جو صورتحال ہے جتنے لوگ اس سے افیکٹ ہیں, اگر خدا نخواستہ ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر بھی اتنے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا انتظام نہیں ہے. تو اس لیے ابھی بھی ہمیں مطلب ہے کہ وہ ترتیب کا اور تنظیم کا جو پہلو ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس کو بالکل ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. جی پلیز. سر یہ کوئی میسج آپ پڑھ رہے تھے؟ ہاں السلام, میں ایکچولی منصور صاحب کا میسج ہی پڑھ رہا تھا. سارے بزرگوں کو سلام. انہوں نے بزرگی کہا تو ہم بزرگی رہنے دیتے ہیں. پوری دنیا یہ ہمارے بھتیجے ہیں, ایک دن انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو انکل غالباً کہہ رہے تھے. چھوٹوں کو وعلیکم السلام. پوری دنیا نے معاشی صورتحال کو دیکھ کر لاک ڈاؤن کو کم کر دیا ہے, مگر باوجود معاشی طور پہ زندگی بحال کرنے کے یہ ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن کی محدود شکلوں کو کسی نہ کسی صورت بحال رکھا ہوا ہے. یعنی زندگی کو کم از کم صورتحال میں بحال کیا ہے, مگر زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت بروئے کار لا رہے ہیں. مگر حیرت ہے کہ ہماری عوام ہر شے کو بالائے طاق رکھ کر بالکل پہلی سی لائف سٹرکچر پہ لوٹ آئے ہیں. وجہ میری نظر میں تو عوام سے زیادہ ریاست ہی ہے قوم کے کرتا دھرتاؤں کی. سر ایکچولی ہم سب سے پہلے تو شاید ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اس وقت ساری دنیا کی گورنمنٹس اور ڈاکٹرز یہ دونوں جو ہیں ٹیبلز کے اپوزٹ سائڈ پہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی PMDC روز چیخ رہا ہے کہ خدا کے لیے یہ مت کریں. لاہور میں جو مسلم ڈاکٹرز فیڈریشن والے وہ روز آ رہے ہیں کہ نہ کریں. کل ایک صاحب تھے ڈاکٹر میں لاہور میں, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے تاجروں کو کافی کہا ہے کہ آپ نے چند پیسوں کی خاطر آپ جو ہیں لاشیں آپ کے ناموں پر ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ساری دنیا میں. تو میں ایکچولی وہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے تو چلیں تھوڑا بہت ہم بات کر لیتے ہیں, یہ جو UK میں ہو رہا ہے, یعنی کہ ان کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی حکومت کو سنو ہی نہ. اگر آپ کو دیکھیں تو اگنور, آپ حکومت کو سنو ہی نہ, حکومت کیا کہہ رہی ہے. تو ان کے اندر اس وقت یعنی کہ ایک ساری دنیا کا میں ہر ایک کا ہی ایک چیلنج ہے کہ معاش کو کیسے چلایا جائے اور عوام کو کیسے بچایا جائے. اور جو اس کا جو سب سے ورسٹ ہے وہ ایکچولی اس وقت US میں چل رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ یا ایٹ لیسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ اس پر ہیں کہ جی ایسا دکھایا جائے کہ جیسے ہم یہ وار ون کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہم وار ون کریں گے. پینڈیمک اس سے پہلے آئے اور جب میڈیکل سچویشن اور ٹیکنالوجی کی سچویشن اس سے بہت خراب تھی, تب بھی انسانیت آخر میں کامیاب و کامران نکلی اور پہلے سے بہتر نکلی. اگر آپ اس پینڈیمک کو میں تھوڑا سا ورلڈ ریولوشنز کی طرف لے جاؤں کہ عوام پر آ رہے ہیں نا, حکومت زمین پر جو لوگ رہتے ہیں ان پر سچویشنز آ رہی ہیں. ہر ورلڈ ریولوشن کے بعد عوام دنیا جو ہے وہ بہتر ہو کے نکلی. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس پینڈیمک کے بعد بھی سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی. ہمیں احتیاط کی شدید ضرورت ہے. لوگوں کو اصل میں
یہ مجھے نہیں پتا لوگ اس چیز کو کمزوری کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماسک پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں, یا آپ نے گلوز پہنے ہوئے تو ہم یار یہ تو بڑا مسئلہ, میں کیوں پہنوں, مجھے کیا ہوا ہے. میں نے اپنے ہمارے بہت ہی زبردست دوست ہیں, بہت ہی میرے ساتھ بچپن سے ہیں, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں باقی اسکول فرینڈ. تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ ہم تو سارا دن بغیر ماسک کے اور بغیر اس کے پھریں. تو یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, اور مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ میں منصور ندیم صاحب سے مکمل اتفاق کروں گا, اوپر سے آتا ہے. آپ کے وزیر اعظم, آپ کے جو وزراء ہیں, کوئی ماسک نہیں پہن رہا, کوئی کسی کی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. آج میں نے دیکھا لاہور میں جو چودھری سے کیا نام ہے جو اسمبلی میں ہے آپ کے کاف لیگ کے ہاں, وہ جو ہیں وہ ماسک میں بھی تھے, ان کے ہاتھ میں گلوز بھی تھے, لیکن ایک جنرل آپ کے جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں, جو ٹی وی پہ سارے لوگ آ رہے ہیں بغیر ماسک کے آ رہے ہیں, بغیر گلوز کے آ رہے ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. تو اگر اوپر سے آپ آپ کے پی ایم ہی نہیں ماسک پہنتے تھے. ہاں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو سب اوپر سے شروع ہوتا ہے نا. خیر میں بات کو دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا, اور میں نے جملہ روک لیا, وہ میری وال پہ ویسی جو ہے وہ ایک جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ ہائی جیک ہو چکی ہے. تو پی ایم صاحب نے وہ چونکہ وہ ایک ان کا یہ ہے کہ وہ آج ان کا پیغام آ گیا کہ جی میں لاک ڈاؤن پہ کبھی بلیو ہی نہیں کرتا تھا. تو جناب 8,000 نمبر ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی سی جی پہ جو رپورٹ آئی ہے اس پہ میرے کچھ یو کے ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے بہت شدید تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یو کے میں پاکستانی زیادہ انفیکٹ ہو رہے ہیں, سب پولیو اور بی سی جی کے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ اس طرح کی چیزوں سے ہم ایک فالس جو آپ کو خیال آ گیا نا کہ سیفٹی ہے, فالس سیفٹی کریٹ ہو جائے گی کہ نہیں یہ تو ہمارے پاس ہے, ہمارے اندر امیونٹی ہے اس کو کرنے کی. جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے, نہیں ہمارے ہونا کم ہونا چاہیے, ہمارے کیپیسٹی نہیں ہے. ابن فاضل صاحب نے بتایا لاہور اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, جو کراچی ہے وہ بھی فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, لوگوں کو مشکلوں سے چیزیں مل رہی ہیں, لیکن بہرحال اتنے برے حالات نہیں ہیں شاید جتنے لاہور میں ہیں. سیفٹی ہی اس کا حل ہے, اس کو سیفٹی کے ساتھ اس سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ نکل جائیں گے, اور نکل تو جائیں گے. لاشیں اٹھا کے نکلیں گے, قومیں لاشیں اٹھا کے نکل گئی ہیں, 40,000 83,000 لاکھ, وہ کہتے ہیں 1,34,000 ہمارے لیے کوئی نمبر ہی نہیں ہے, تو اس طرح بھی نکل جائیں گے آپ. اچھا یہاں یار آپ سب لاجیکل لوگ بیٹھے ہیں اور ویورز بھی جو دیکھ رہے ہیں, میری آواز ٹھیک ہے آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا سوشل ڈسٹینسنگ اور باقی سارا کچھ ہے. آپ نے سینڈوچ بنوایا ہو کسی جگہ مال میں جا کے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے گلوز پہنے ہوتے ہیں. اچھا, وہ گلوز پہن کے تو سیفٹی کا ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ آپ کے سامنے بریڈ لے گا, وہ بریڈ کے پیسز کرے گا, وہ انڈا توڑے گا گلوز کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے. انڈا توڑ کے تو وہ اس کا چھلکا جو ہے وہ پھینکے گا ایک سائڈ پہ, اور اس کے بعد انہی ہاتھوں سے گلوز کے ساتھ ہی وہ سائڈ کی باقی چیزوں کو صاف کر دے گا, ٹھیک ہے. بعض دفعہ وہی ہاتھ وہ پیچھے پینٹ کو بھی لگا کے پھر دوبارہ سے آپ کا سینڈوچ پکڑ لے گا, ٹھیک ہے. اور یعنی وہ صرف ایک کام کر رہا ہے, اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, ادر دین دیٹ وہ کچھ اور ایسے نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے وہ جو گلوز ہیں وہ ایک سیفٹی میئر بن جائیں کہ وہ اس کے ہاتھ یا باقی چیزیں ٹچ نہ کریں آپ کے فوڈ کو. وہ بس بیسیکلی جو ہاتھ کیوں نہ ٹچ کریں فوڈ کو, اس لیے کہ ہاتھوں میں جرمز لگ جاتے ہیں مختلف جگہ ٹچ کرنے سے. تو وہ آپ نے گلوز پہنے اور پھر آپ نے سینڈوچ سرو کیا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ گلوز پہن کے وہ باقی سارے کام کرتے ہیں, اپنے چہرے کو بھی ٹچ کر رہے ہیں, اپنے بازو کو ایون صفائی کے لیے جو ہم ایسے پونچھا سا لگاتے ہیں ہاتھ سے وہ بھی کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں ہٹا دیتے ہیں, وہ کرنے کے بعد انہی سے وہ کر رہے ہیں. تو جو بیسک مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, بظاہر سیفٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو یہاں سیفٹی میئرز بھی لیے جا رہے ہیں
سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اب آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کر لی. ابھی شام کو وہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی جناح ہاسپٹل, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک لیڈی ڈاکٹر تھی ہماری, MBBS ابھی کیا تھا, وہ شدید نمونیا سے گزر کے تو پھر واپس آئی ہیں. ان کو ان کی اپنی ٹرمز میں کہہ رہے تھے کہ 15 لیٹر شاید ڈیلی کی آکسیجن لگ رہی تھی, اور کافی دن تک اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں, وہ ریکور کر گئی ماشاءاللہ. ان کی پوری فیملی کو کورونا تھا, لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ بیسیکلی ان کے ماموں ان کے گھر آتے تھے, اور وہ ماموں پورا شہر گھومتے رہتے تھے کہ بھائی مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ماموں گھر آئے, وہ اسمپٹومیٹک تھے, جس کو کہتے ہیں علامات نہیں تھیں, ان کو کیا پتا. اس کے بعد پورے گھر میں یہاں پھیل گیا. ماموں صاحب تو بعد میں آئیڈینٹیفائی ہوئے, ان کی ایک بچی جو ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی, اور باقی سارے گھر والے جو ہے, یعنی وہ رونا پیٹنے والے معاملے تک آ گیا معاملہ. مسئلہ یہ کہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا بینیفٹ ہے وہ بھی ہم نہیں لے رہے, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا یا لاک ڈاؤن کا نقصان ہم پورے کا پورا اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اکانومیز بھی متاثر ہوئی ہیں, لیکن ہماری بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ وہ لائن ڈرا کی جائے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو سب کے سب کریں یا کوئی نہ کرے, ٹھیک ہے. یعنی لاجیکلی آنسر بنتا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اس کو کہہ نہیں پاتے. جی یہ جو میرا جو خیال ہے, جو میری اسٹڈی ہے ہیومن بیہیویئر کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ جی ہم اس کو بڑے بہادرانہ طریقے سے پوز کرتے ہیں جی کہ میں تو بڑا بہادر ہوں, میں نے یہ رویہ صرف اس پینڈیمک کے ساتھ نہیں, یہ ہمارا اوور آل رویہ. یعنی ہم ہر اس بات پہ ہمیں مطلب سمجھ لیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے فخر کس بات پہ کرنا ہے اور افسوس کس بات پہ کرنا ہے. بارہا ہم نے دیکھا کہ جس بات پہ ہم نے فخر کرنا ہوتا ہے اس بات پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, وہ اشارہ کاٹتا ہے اور وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے جی میں جو دیکھیں جی نکل گیا, مجھے موقع ملا میں نکل گیا, حالانکہ یہ رونے کا مقام ہے. اور ایک آدمی بیچارہ وہ کھڑا ہے, وہ قانون پہ عمل کر رہا ہے, اور وہ بعد میں اس پہ روئے گا دیکھیں جی میں تو قانون کی وجہ سے پھنس گیا. تو بات یہ کہ ہمیں یقین کریں کہ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے فخر کس بات پہ کرنا ہے. اب یہی حال یہاں پہ ہے, ہمیں اس بات پہ پتہ نہیں کہ ہم نے فخر اس بات پہ کرنا ہے کہ ہم محفوظ رہے. ہم نے ساری چیزیں احتیاطی تدابیر اختیار کی, اور ہم اللہ کے فضل سے ہم اور ہماری فیملی محفوظ رہی. ہم نے فخر اس بات پہ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اس بات پہ کرنا ہے کہ جی دیکھیں جی میں بہادر ہوں, میں تو پھر ہوں. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری ایک تربیت ہے, اور میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک قومی نعرہ ہے کہ جی خیر خیر کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ ہم نے ہر فیلڈ میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے, صرف صحت میں نہیں, خوراک میں, لباس میں, ڈرائیونگ میں. ہم دیکھ لیں جی ہر جگہ پہ ہم بے احتیاط ہیں, اور اس کی وجہ سے جتنے روٹین معاملات میں حادثات ہمارے ادھر ہوتے ہیں, نہ کہیں ہم نے کبھی اس کا دیکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی فائر ایکسٹنگوشر لگا ہو, نتیجہ کیا ہوتا ہے ذرا سی آگ ہوتی ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں. نہ ہم نے کبھی وہ گیس اس کی پورنگ کے اندر یا گیس سلنڈر کی احتیاط کرتے ہیں, ایک دھماکہ ہوتا ہے سینکڑوں بندے مر جاتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات میں جتنے ہم دریاؤں کے اندر ہم گھر بنا لیتے ہیں, خیر خیر کچھ نہیں ہوتا. جب سیلاب آتا ہے جتنے ہم لوگ سفر کرتے ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو بات یہ کہ یہ بھی ہمارا قومی رویہ ہے کہ جی ہم نے احتیاط کرنی نہیں. اس کے پیچھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہالت ہے یا وسائل کی کمی ہے. وسائل نہیں ہوتے تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا ہماری جہالت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو بہادرانہ شو کرتے ہیں. سیم وہی چیز ہم اس پہ بھی دکھا رہے ہیں. کوئی بندہ احتیاط کرنے پہ, یعنی 10% لوگ صرف رضاکارانہ طور پہ احتیاط کر رہے ہیں, باقی 90% صرف قومی نعرہ خیر خیر کچھ نہیں ہوتا. اور جب ہو جاتا ہے پھر سارے لمحے پڑے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہم ایک اور بات ہم نے پکڑی ہوئی ہے کہ جی اللہ کی یہی مرضی تھی. پھر آخر میں ہم مدعا جو ہے وہ اللہ پہ ڈال کے تو خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بات وہی ہے کہ یہ اس کو ایڈریس کرنا, ہم مطلب یہ جو ایک اللہ کی طرف سے ایک سچویشن ہے, اگر ہم کوشش کریں تو اس کا فائدہ اٹھا کے ہم اس کو بریک کر سکیں. یہ ایک بیریئر ہے ہماری سوچوں کے اندر, یہ ایک بیریئر ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ بنا ہوا ہے, ایک فورٹ بنا ہے. ہم نے اس کو بریک کرنا ہے, اور اگر کہیں یہ اس کے خوف کی وجہ سے ہم بریک کر کے ہم کوئی تنظیم کی پٹری پہ آ جائیں تو بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی. پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا سپنا ہے. نہیں, یہ بات تو آپ کی اچھی ہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس طریقے سے مہذب قسم کی قوم بن کے رہیں. صبح فجر کے وقت دکانیں کھلیں, مغرب کو بند ہو جائیں, اس کے علاوہ ہم قطار میں کام کریں, اور جو کچھ اور احتیاطیں ہیں
وہ بھی کرنا سیکھیں. لیکن فیکٹس جو ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں, اس میں کچھ فورسز ہیں, کچھ اکنامک فورسز بھی ہیں, کچھ ہماری, تو وہ بات پھر بڑی پیچھے تک چلی جائے گی. لیکن میں ایک بروٹل سا کوشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بروٹل کوشچن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, بلکہ کر سکتے کیا. آپ کے سامنے یہ لاک ڈاؤن نرم ہوا, نہیں کیا ہماری عورتیں, ہاں جی نہیں کیا, ہماری عورتیں جو وہ شٹریں اٹھا کے اندر گھس رہی ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے خرید رہی ہیں. ہمارے بندے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا آپ نے کہا, وہ مجھے یاد آیا, ہماری جو نفسیات ہے, قومی نفسیات, وہ فخر والی, وہ یہ ہے کہ ہم فاسٹ بالر کے سامنے بغیر ہیلمٹ کے بیٹنگ کرنے کو بہادری سمجھتے ہیں. بس بالکل یہی بات. ٹھیک ہے نا, ہم چھکا مارنے کو, اچھی ٹیکنیک اپنانے کو بہادری بعد میں سمجھتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے بغیر ہیلمٹ کے کھڑا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ تو پوری دنیا میں بہادر ترین انسان بھی, ہم تو جناب بغیر ہیلمٹ کے اور بریک گارڈ کے بھی کھڑا ہونے کو بہادری سمجھتے ہیں نا. مسئلہ تو یہ ہے. نہیں سر, یہ لیول کی بہادری ہے جس میں ہم اپنی نسلیں داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو اس پہ تو چھوٹا سا جوک ابن فاضل صاحب یاد آ گیا کہ ہیلمٹ جو ہے وہ کرکٹ میں 100 سال پہلے جو بنا تھا گارڈ سے. ہاں نہیں, میں نے اس کا لاجیکل آنسر یہ دیا تھا کہ اس سے پہلے اتنا باؤنس نہیں ہوتا تھا وکٹس پہ. اچھا سر, میں کچھ کمنٹس پڑھ لوں. جی. ابن فاضل صاحب, آپ سے مجاہد خٹک صاحب کا سوال ہے. دنیا میں کاروبار آن لائن کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. آج ٹویٹر انتظامیہ نے تمام ملازمین کو تاحیات گھر سے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. اگر کورونا اگلے 2 سال جاری رہتا ہے تو کاروبار کی کیا شکل ہوگی؟ جی, کاروبار کی شکل تو ابھی سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ویسے ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ کس طرح آن لائن شفٹ ہو رہے ہیں. باہر کی دنیا کا تو مطلب معاملہ ہے ہی ہے کہ جی ایک صرف امیزون نے 2 لاکھ نئی بھرتیاں کی ہیں پچھلے 2 مہینے میں. تو وہ تو پاکستان میں بھی اس وقت سمجھ لیں کہ جو سب سے مصروف لوگ ہیں وہ آئی ٹی والے ہی ہیں. اور اس وقت میرے علم کے مطابق درجنوں آن لائن ویب سائٹ جو ہیں وہ بن رہی ہیں اس وقت, اور وہ اگلے کوئی 15-20 دن میں یا 1 مہینے میں آپ کو بڑی بڑی نئی ویب سائٹ جو ہیں وہ ملیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم بھی ادھر شفٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی ہم نے بہت ساری نئی ڈسکوریز کرنی ہے کہ کون کون سے کام ہم ابھی آن لائن مزید کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو ہمارا جو رکاوٹ ہے آن لائن پہ شفٹنگ ہونے میں, کہ یہ شاید یہ ہم اگلے 6 مہینے یا 1 سال میں بھی شفٹ ہو سکتے تھے. اس میں پھر الحمدللہ وہی ہمارے قومی رویے کہ ہم نے ہر معاملے میں وہ جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے اور شارٹ کٹ ٹو سکسیس. تو اگر ہم کہیں ایمانداری سے اور پروفیشنل رویوں کے ساتھ آن لائن کام کریں یا کر رہے ہوتے تو شاید اس وقت تک ہمیں یہ سوال پوچھنا نہ پڑتا. ہم دیکھ رہے ہوتے کہ جی ہم تو شفٹ ہو چکے ہیں اس پہ, اور ہماری 50% سے زیادہ کاروبار آن لائن ہو رہے ہوتے. لیکن یہ بہرحال ہونا ہے. جو لوگ نان پروفیشنل ہوں گے, جو لوگ بے ایمانی کریں گے, وہ لیمٹڈ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں. اور جو ایماندار لوگ ہوں گے وہ فلرش کریں گے, اور یہ ہونا. سر اس مجاہد صاحب, اس سوال کا کیونکہ ڈائریکٹ تعلق مجھ سے بھی ہے, میں ٹیکنالوجی سے تعلق ہے, اور میں کافی آن لائن ایجوکیشن میں بھی پچھلے 4-5 سال سے پڑھا رہا ہوں, اور اس وقت خود بھی کئی کورسز. یہ ایکچولی قومی ہمارا جو جیسے ہم قومی رویوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ہمیں کی بڑی ضرورت ہوگی. آن لائن میں جب ہم جائیں گے تو جیسے اپنے فاضل صاحب نے کہا کہ وہاں پہ آپ کی اونرشپ اور آپ کا سچ اور جھوٹ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا کرے گا بنسبت اس کے کہ جتنا وہ شاید آپ کے فزیکل اس میں ہوتا ہے, وہ آپ کے آس پاس ہوتا ہے, اور آپ بہت جلدی اس سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور روڈ ٹو سکسیس جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. وہ ٹرائنگل کے ہیپوتھنس پہ نہیں چل رہی کہ جی وہ یوں کر کے سیدھی چلی جائے گی. وہ اپنے ٹائم لے گی. آپ کا کاروبار جو کہ فزیکل تھا وہ ایک دم سے 100% یا 80% یا 70% آپ کو آن لائن سے ریٹرنز نہیں آنا شروع ہو جائیں گے. وہاں پہ ایک لمبی سائیکل ہے, وہاں پر ایک پروسیس ہے,
لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا. میں ابھی کل ایک سیشن اٹینڈ کر رہا تھا, IOBM کراچی کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں بھی وہ سب بات ہو رہی تھی کہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف کیسے جایا جائے اور کیا برک اینڈ مارٹر ایجوکیشن ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کی ڈسکشنز اب شروع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹی وی چینل ہے انٹرپرینورس کا, اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے, یعنی کہ جو ہمارے آن لائن پیمنٹ سسٹمز ہیں, اس میں اب جو اخبار فروش اور جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے بھی ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی کانٹیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں کہ بھائی ہمیں بھی آن لائن دو, کیونکہ اگر سب چیزیں آن لائن آپ دراز سے اور اس سے منگائیں گے تو یہ لوگ باہر ہو جائیں گے. تو یہ لوگ یہاں بھی ٹیکنالوجی شفٹ شروع ہو چکا ہے, اور دنیا بہت زیادہ آگے بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہاں پہ ذرا سی چونکہ سیکیورٹی میجرز بہتر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اس طرح کی ٹیکنالوجی پہ اگر حکومت کی اونرشپ ہو اور ٹیکنالوجی پہ حکومت پراپر گائیڈ کرے تو یہ چیزیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں سعودی عرب کی دوں گا. جب ہم 9 اور 10 میں شاید ہم جب سعودی عرب گئے تھے تو سعودی عرب ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت پیچھے تھا, لیکن 2016-18 کے درمیان انہوں نے جس طرح ٹیکنالوجی کو آن لائن بزنس کو سپورٹ کیا ہے, وہاں پر اس وقت ہر چیز آن لائن ہے. وہاں پہ اب یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پہ آپ 3 ریال کا شورما لینے جاتے ہیں نا, تو وہ بھی آپ ایپل پے سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں یا STC پے سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یہ قومی طور پر آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 80% مارکیٹ بلیک منی ہے. آپ نے جو ہے وہ کھولا ہی ریئل اسٹیٹ اس لیے ہے. ریئل اسٹیٹ میں لوگ 4 ارب لوگ اپنی جیبوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو وہ بلیک, اسی لیے آپ کی مارکیٹ اکانومی وائڈ نہیں ہو پاتی, اور اسی لیے آپ آن لائن نہیں شفٹ ہو پاتے. کیونکہ اگر آپ آن لائن شفٹ ہوں گے, جیسے آج میں بیٹھا ہوں, میں اگر کسی کو آن لائن کسی کو زکوٰۃ پے کروں گا, زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہیں, میں نے 15,000 زکوٰۃ بھیجی, اس کے اکاؤنٹ میں بھی بات پہنچے گی, مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی, بھائی تم نے کیوں محمود صاحب کو بھیجی, تو وہ پورا سسٹم وائٹ ہو جائے گا. اچھا, ٹیکنالوجی اس سسٹم کو تو وائٹ کر سکتی ہے, لیکن پھر وہ قومی رویے, وہ آگے پوچھیں گے بھائی مدثر صاحب آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں سر کہ ایک ہفتے کے لیے یا ایک ماہ کے لیے صرف ایکسل کو حکومت دے دی جائے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں, اس میں جتنی بلیک منی ہے اس کو وائٹ کر لیا جائے. اور یہ ہمارا ایک دیکھیں NRO دینا ہے تو 2 پارٹیز کو کیوں دیا جائے, 2 خاندانوں کو کیوں دیا جائے, پوری قوم کو دیں NRO, ٹھیک ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ جلدی معاملہ, اور یہ میں تھوڑا مذاق تو ہے لیکن میں سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں. میں حالانکہ کرپشن اور اس کی وجہ سے 5-6 سال عمران خان کے ساتھ شور مچاتا رہا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ سب کرپٹ ہیں تو پھر آپ مل کے تو ایک اصول بنا لیں کرپشن کرنے کا. میں نے ایمانداری سے ایک دوست نے اس نے کہا جی کہ پولیس والے نے مجھے لائسنس کے لیے پیسے لیے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, تو کیا میں اس کی انفارمیشن پبلک کر دوں؟ تو میں نے وہ بڑے درد دل سے اس کی پوسٹ شیئر کی تھی, پتہ نہیں اس نے بعد میں ڈیلیٹ کیوں کر دی. میں نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ بھائی یہ ہم کہاں آ گئے ہیں, یہ ہم کدھر کو چل پڑے ہیں کہ پیسے لے کے بھی ہم کام نہیں کر رہے. یہ تو ہمارا قومی رویہ نہیں تھا, یعنی کہ بے ایمانی جو ہے اس کے اندر بھی ایمانداری ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بے ایمانی میں سب سے ایماندار قوم ہے, وہی نا, تو اس میں تو نہیں نا ختم ہونی چاہیے. اچھا, یہ بات ویسے درست ہے, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی درست بات ہے. ہمارا الحمدللہ جی 70% جو ہے وہ سارا نظام وہ بلیک منی پہ چل رہا ہے. اگر بات بالکل صحیح ہے, ہم لوگ نا اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے. ساری معاشرتی خرابیاں ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر ان کے لیے قوانین بھی بنائیں گے,
ابھی وہ ایک صاحب اس دن وہ ہمارے جو گروپ کے بڑے معزز ممبر ہیں وہ اس دن کہہ رہے تھے جی کہ شراب ہر جگہ بکتی ہے لیکن وہ چوری ہے, اس پہ کوئی ٹیکس کا نظام نہیں. مطلب وہی بات کہ ہر خرابی ہماری سوسائٹی میں ہے, ہم اس کو بیئر کرتے ہیں جیسے دامے درمے قدمے سکھنے, لیکن ہم اس کو اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری 70% اکانومی جو ہے وہ بلیک منی ہے, تو پھر ہی ہم اس کے اوپر کوئی کام کریں گے. ہم اس کے ٹھیک ہے جی اس کو بیٹھ جاتے ہیں, اس کا کوئی لایا عمل کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر دیکھیں ابھی سرکار نے سختی کی. اب بہت کم لوگ یہ انالیسس کرتے ہوں گے, لوگوں کو پتا ہو, شاید آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہمارا کورونا سے پہلے کا جو پوسٹ کرائسس تھا, یعنی جو اکنامک جو ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن تھی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے خوف و ہراساں کر دیا, خوف پھیلا دیا کہ جی ہم سب کو پکڑ لیں گے بے ایمانوں کو, اور ساری بلیک منی لوگوں نے قابو کر لی. اور جو مارکیٹ کے اندر سرکولیشن آف منی یا لیکوڈیٹی تھی وہ 1/3 رہ گئی, جو وائٹ منی تھی وہ رہ گئی, اس کی وجہ سے سارا نظام تھا. تو ہمیں یہ دراک سرکار کو تھا ہی نہیں, یا شاید وہ مطلب کہ خواب خرگوش ہوتی. وہی بات, ہمیں سب سے پہلے وہی بات کہ جن خرابیوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, سب سے پہلے ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی واقعی یہ ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے, ہمارا یہ زخم ہے, ہمارا یہ پھوڑا ہے. اب جب پھوڑا ہے تو پھر اس کا آپریشن کریں گے, پھر اس کا علاج کریں گے, یا اس کے ساتھ اگر رہنا ہی ہے تو پھر رہنا سیکھ لیتے ہیں اس کے. نہیں دیکھیں یہ بخیر میرا خیال ہے سلیم صاحب یہ ایک پورا ایک اس پہ کل پرسوں جو ہے میں ڈاکٹر عاصم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس پہ ایک ڈسکشن کر لیں. ممکن ہے ہم 2-3 لوگ اگر کہیں تو حکومت مان جائے کہ جی وائٹ کر دیں گے سر, لیکن بہرحال نہیں ابھی وہ مان گئے ہیں. دیکھیں اندر کھاتے ایکسیپٹ کیے بغیر وہ مان گئے ہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے جو آپ کا یہ جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس میں آپ بغیر پیسے شو کیے آ جائیں اور کام کریں, تو اس کا مطلب مان تو انہوں نے لیا. اب دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ بلیک منی جو وہ اسی سیکٹر میں ہے, یعنی پراپرٹیز کے اندر جو آپ 10 لاکھ کی پراپرٹی وہ 3 لاکھ روپیہ شو کر کے آپ خرید لیتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ سب سے, اور اسی سیکٹر میں کنسٹرکشن میں ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ پیسے مت بتائیں کہاں سے آئے, آپ کام کریں اور بس اس کے بعد اس پہ پروفٹ لے جائیں. تو مان انہوں نے لیا. یہی بات اگر وہ کھل کے کر لیں, اس کو کوئی سسٹم بنا لیں, تو سارے کا سارا جو بزنس ہے وہ چلنا شروع ہو جائے, اور آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں وہ واقعی پھر ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں. تو حکمت کی ضرورت ہے, بات وہی. ہاں یہ اصل میں میں اس پہ گورنمنٹ کو تنقید نہیں, عمران خان کو تنقید نہیں کر سکتا کہ وہ بھی میری طرح یہی سوچ رہا ہوگا کہ بھائی جیسے میں ان کو پکڑ کے تو نیب تک پہنچا دوں گا اور نیب سے عدالت تک جائیں گے تو یہ سزائیں ہو جائیں گی. لیکن ہمارا نظام انصاف کہہ لیں, اس کے اندر جو بنے ہوئے تعزیرات ہیں وہ نہیں, کرپشن تو ہے ہی, مطلب اس کے اندر وہ جو مطلب برطانیہ میں وہی سسٹم چل رہا ہے, ہمارے یہاں وہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فیکٹ یہی ہے کہ پکڑا نہیں جا سکتا. جب پکڑا نہیں جا سکتا تو مان لیں بری چیز ہے, اصول پرستی کے مخالفت میں ہے, مثالیت پسندی کے خلاف ہے, لیکن بہرحال مانا جا سکتا ہے. اچھا آپ مجاہد صاحب نے جو کوشچن کیا, آنیسٹلی اگر اس کو بریگنگ نہ سمجھیں, ابن فاضل صاحب جیسے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بہت سارے شہزاد حسین آن لائن کا وہ کرتے ہیں, مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں. میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کی ٹائیگر فورس ہے, مدثر اقبال اگر سن رہا ہو تو عمران خان کی ٹائیگر فورس ہمیں 3 مہینے کے لیے دے دیں, پورے پاکستان کے سارے بزنسز کا آن لائن کیا جا سکتا. ایوری سنگل پروفیشن, بال کاٹنے والا, کارپینٹر, مکینک, یہ ہو رہے ہیں, خود سے تو ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ٹریننگ کر کے ان کو بہت جلدی کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اصل بات یہ ہے کہ وہ لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی تربیت بڑی ضروری ہے, اور خاصی تربیت ہے, اور اس کے لیے یہ اگر ٹائیگر فورس جیسی آپ کی بات ایسے رضاکار میسر ہوں تو بڑی جلدی یہ کام ہو سکتا ہے. بات درست ہے, یہ بالکل ٹھیک بات. تو اگر وہ کریں, خود کریں, کرنا چاہتے ہیں, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ 3 مہینے لگا دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں ٹائیگر فورس بنانے میں, اور لاک ڈاؤن کا وہ سارا پروسیس گزر جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہیلپ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اچھا سر, ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں, لاسٹ منٹس ہیں سیشن کے. لوگوں سے میں نے بھی بات کی, آپ نے بھی کی ہے, ڈاکٹرز بھی ایک چیز کہتے ہیں. اچھا یہ اس میں ایک بات رہ جانی تھی بڑی ضروری, یاسر علی صاحب ہمارے سوشل میڈیا کے بہت ہی پیارے دوست ہیں, اور لاسٹ جب ان سے میری ملاقات ہوئی
تو انہوں نے ہمیں خوب ہنسایا. اس وقت وہ تھوڑا پین اور پریشانی میں ہے, تو ہماری دعا ہے کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں. ان کو علامات کرونا کی ہیں لیکن ان کا کرونا نیگیٹو آیا, اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کرنا تھی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنے ٹیسٹ ہوئے پہلے اور کرونا نیگیٹو آیا, لیکن ان کی علامات بڑھتی گئیں. تو پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جی 65% رزلٹ ہے, تو وہ 65%. اب دیکھیں یہ ہم وہ کیا کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کر رہے ہیں, اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں, یا واقعی کوئی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ دیکھیں 100 میں سے 65 لوگ کا رزلٹ اگر ٹھیک آتا ہے تو 35 لوگوں کا غلط آ سکتا ہے, یعنی ہر تیسرے یا چوتھے بندے کا, تیسرے بندے کا بندے کا رزلٹ غلط آئے گا, ایک ڈیپینڈیبل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کھانسی ہوتی ہے, میں ٹیسٹ کراتا ہوں, پازیٹیو آ جاتا ہے, تو مجھے 3 پرچیاں بنانی چاہیے اور قرآن اندازی کرنی چاہیے کہ میں اس پہ کرونا ٹریٹمنٹ کروں, ٹھیک ہے, یا میں اس کی ریگولر ٹریٹمنٹ کروں, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف کیا ہے, یہ ایک ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ 80% لوگوں میں علامات ہی نہیں ہوتی. یہ بھی لوگ کہتے ہیں 80% میں کرونا آتا ہے, گزر جاتا ہے, علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی. ان کا امیون سسٹم ہے, یا جیسے ابھی ابن فضل بھائی نے بتایا کہ وہ پروٹین ٹائپس اور یہ جو بھی ان کی ایک کیمسٹری ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے ڈیل کر جاتی ہے, تو یہ بھی ہے. اور تیسری طرف یہ ہے کہ جتنے مریضوں سے میں نے بات کی, جتنے بھی ریکورڈ ہوئے ہیں, سر درد کھانسی بخار, سر درد کھانسی بخار یا انگزائٹی کا شکار لوگ تھے. ایک مدینہ کے جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو سینے میں درد ہوا اور وہ بازو میں جا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا. تو اس کے بعد اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جسٹ ایک پینک اٹیک ہوا جس کی علامات ہاں جی وہ انگزائٹی وغیرہ کی, اور جس کی علامات ہارٹ اٹیک سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے. پسینے آتے ہیں آپ کو, آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو ان کا کرونا کیا گیا, کرونا میں چونکہ 65% ایکوریسی ہے تو ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا. وہ اور ان کے کچھ دوست وہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, یا ممکن ہے ان کو کرونا آیا ہو جس کی وجہ سے ان کو بخار ہوا, اس کے بعد ان کو پینک کی وجہ سے سینے میں درد محسوس ہوا. سینے میں درد پہلے دن محسوس ہونا کرونا کی نشانی نہیں ہے, لاجیکل بات ہے. کرونا جب انفیکٹ کر جاتا ہے, پھیل جاتا ہے, آپ کے لنگس کی کیپیسٹی کم کر دیتا ہے, تو تب جا کے وہ سینے میں وہ کیفیت کو پیدا ہوتی ہے. یاسر علی بھائی کی میں ابھی وہ پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا. ہم سب لوگ, پہلی بات تو ہے کہ ہمارے کولیگ ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے دوست ہیں, ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں, تو ایسے جو قریبی عزیزوں میں کسی کا ایسے ہوتا ہے تو ریگارڈلیس کے علامات کیا ہیں یا باقی ہے, ایک ہمیں پریشانی تو ظاہر ہے کہ نیچرل ہے اور ہم دعا گو ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے اس سے بھی آپ کو سچویشن سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو شروع میں اندازہ ہی نہیں تھا. ہی واز یوزنگ ڈفرنٹ اینٹی بایوٹکس جو کہ کام نہیں کر رہی تھی. تو اب یہ بھی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ کو کورونا کا ہے اور آپ اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں تو اس سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو میں دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کھانسی نزلہ زکام ہے تو ان کو ہربل چیزوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں, زیادہ کریں. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کبھی بھی صحت کے معاملے میں آپ کو بڑی حتمی رائے نہیں دوں گا, ہر ایک انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن میں ہمیشہ سے ہربل ٹریٹمنٹس کرتا ہوں اپنے بچوں کی. میرے بچوں نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایکسٹریم کنڈیشن میں جا کے, یعنی خدا نخواستہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اینٹی بایوٹک شروع کر دیں, تو 1 یا 2 بار شاید گلے کی خراش یا کھانسی وغیرہ کے لیے میں نے ان کو اینٹی بایوٹک دی, اس سے زیادہ نہیں. میں نے پچھلے 1-2 سال پہلے میں نے شاید محمد کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا تھا کہ اس کے اینڈ پہ جا کے ہومیوپیتھک ایک ڈراپ سے آرام آ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا آپ الٹرنیٹیو یا نیچرل ٹریٹمنٹ سے اپنے آپ کو, اپنے امیون سسٹم کو بہتر رکھیں گے, اینٹی بایوٹکس سے اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن وہ لائف سٹائل کی بات ہے, وہ آہستہ آہستہ چینج ہوگا. جو لوگ پہلے سے اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں ان کو ضرور لینی چاہیے, لیکن پہلے ہی مرحلے پہ شروع نہ کر لیں. خدا نخواستہ آج کل جو ایک
ایک شک کا مسئلہ ہوا ہے کہ جی شاید یہ کورونا ہو، تو کورونا میں کچھ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ معاملہ مزید خراب کر دیتی ہے۔ اچھا سر، اس میں سارا قصور میرے خیال ہمارا ہی نہیں ہے، کچھ قصور ڈاکٹرز کا بھی ہے۔ میں نے ایک اسٹڈی پڑھی کچھ عرصہ پہلے، جو امریکہ کی آبادی ہم سے ڈبل ہے، ڈبل سے بھی کچھ زائد ہے، اور فگر یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے ہمارے ملک میں ان سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ان کی آبادی ہم سے ڈبل ہے، اس کے باوجود پاکستان میں اینٹی بایوٹک امریکہ سے 4 گنا زیادہ بکتی ہیں۔ تو مطلب یہ سارا قصور ہمارا نہیں، بات آپ نے بالکل ٹھیک کی، اور میں نے خود پرسنلی یہ تجربات کیے ہوئے کہ ایک دفعہ اگر آپ رجسٹ کرتے ہیں اینٹی بایوٹک کو، اس کے بعد آپ لمبے عرصے تک بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ اگر آپ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 2-4 مہینے بعد تیار رہنا چاہیے کہ دوبارہ اس کا اسٹرین کا کسی ڈفرینٹ کا حملہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ نیچرل فنامنا ہے۔ ایک اینٹی بایوٹک کے وہ بھی جو بیکٹیریاز ہیں انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے، تو انہوں نے اپنی اسٹرین چینج کرنی ہوتی ہے، اور وہ چینج کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ تو اینٹی بایوٹکس کے اوپر جو بندہ زندہ رہے گا وہ ہر 2-3-4 مہینے بعد گلا خراب یا اس کا مسئلہ، اور ایک دفعہ اینٹی بایوٹک کے بغیر اگر ٹھیک ہوئیں گے تو 4-5 سال کی گارنٹی ہے کہ دوبارہ بندہ۔ لیکن یہ بات ڈاکٹرز کا ملٹی ڈیمینشنل مسائل ہیں، انہوں نے اینٹی بایوٹک بیچنے سے بھی پیسے کمانے، معذرت کے ساتھ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کو چونکہ سرٹن پرسنٹیجز ملتی ہیں تو انہوں نے مہنگی والی اینٹی بایوٹک بیچنی ہوتی ہیں تاکہ ان کی پرسنٹیج۔ تو یہ مسائل تو بڑے ملٹی ڈیمینشنل اور آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس میں سارا قصور سوسائٹی کا نہیں، سوسائٹی کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ لرن نہیں کرتی، وہ خود نہیں سیکھتے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں لرن کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ایسی چیزوں سے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بے ضرر دھوکے جن کو میں کہتا رہتا ہوں، کم از کم ان سے تو ہمیں بچیں، اتنا علم تو حاصل کریں نا جی، تو ان سے تو بچیں۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ ابھی اس میں ایک اور بھی بات چل رہی ہے، مجھے اس کا یقین نہیں کہ وہ کتنی ٹھیک ہے کیونکہ آزمودہ نہیں، لیکن بہت لوگوں نے کہا کہ سنا مکی کا جو کہوا وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، اور میں نے کہا کسی نے وہ ٹرائی ابھی نہیں کیا میرے چونکہ، لیکن بہرحال وہ چونکہ ہربل چیز ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، تو اس کو بھی کر لینا چاہیے میرا خیال، ٹرائی اللہ کرے اس سے کوئی اتھینٹک بات اگر آ جائے تو وہ پھر اس سے بھی لوگوں کا علاج، وہ عام سستی سی چیز ہے اور عام دستیاب۔ دیکھیں سنا مکھی ہے، شہد اور منقہ ہے، اس کی چائے آپ بنا کے پی سکتے ہیں۔ لیکوڈز چونکہ آپ نے ویسے بھی لینے ہیں، جی آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے، آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے لیکوڈز لینے ہیں اور ریسٹ کرنی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو وہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو کی پتلی سی ایک کھیر جو کہتے ہیں دلیا سا بنا کے، اگر آپ وہ لیکوڈ بھی لیتے رہتے ہیں، آپ نے اپنے گلے کو مسلسل گرم رکھنا ہے، آپ نے لیکوڈز لینے ہیں، تھوڑی سی وہ بھاپ کی انہیلنگ آپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ یہ تو گھریلو ٹوٹکے ہیں۔ تو اس میں اگر سنا مکھی کام کرتی ہے یا منقہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس بحث میں نہ پڑیں، آپ اس کو یوز کر لیں، کم از کم وہ آپ کو منع تو نہیں کرا کہ آپ اینٹی بایوٹک نہ کھائیں۔ نہیں، جنرلی تو بالکل فائدہ مند اینٹی آکسیڈنٹ ہر کاوے میں، کوئی بھی کاوا جو ہم لیتے ہیں اس کے ہر کاوے کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، فائٹو کیمیکلز ہیں، وہ ہماری امیونٹی سسٹم کے لیے ہمارے ایجنگ پروسیس کو پرولونگ کرتے ہیں۔ تو وہی جو ساری دنیا کاوے پیتی ہے ان کو دیکھ لیں، وہ 50 سال کا بندہ 25 کا لگتا ہے، ہمارا 35 سال کا بندہ 50 سال کا لگتا ہے۔ تو یہ تو لائف سٹائل ہمارا چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہمیں چینج کرنا چاہیے، ہمیں نیچرل چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہمیں ڈسپلن سیکھنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہاں اس کا ہمیں یہ فائدہ ہو کہ ہم کوئی اچھی قوم بن جائے۔ نہیں، اور آپ نے جیسے ڈاکٹرز کی بات کی، پچھلے دنوں میں نے لاک ڈاؤن سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، یہ کورونا سے بھی پہلے، کہ ہم بجائے کہ ایسے ڈاکٹرز جو کہ فیکٹ ہے کہ وہ موجود ہیں، جو پرسکرپشن جو ہے وہ اس پہ لکھتے ہیں کمیشن پہ، ہزاروں ایسے ڈاکٹرز سامنے آئے، دوستوں نے انٹروڈیوس کروایا، میں ایک لسٹ بنا رہا تھا اچھے ڈاکٹرز کی، وہ کمال کا کام کر رہے ہیں، یعنی وہ آپ ان کی وہ کہانیاں پڑھیں تو یقین کریں کہ ایک رکت آپ کے دل میں بھر جائے گی، اتنی وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک تو پہلی بات ہے پروفیشن ہی ہے، اور دوسرا انہوں نے انسانیت کا وہ سبق پا لیا ہے، جس کی وجہ سے مطلب زندگی جو ہے بامقصد اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ تو ایسے لوگ ہیں، اور وہ ایسے ڈاکٹرز آپ کو خود بتائیں گے کہ نیچرل اور ہربل جو ہے ٹریٹمنٹس ہیں ان کا کیا فائدہ ہے آپ کو، اور کب تک آپ کو اینٹی بایوٹکس یا ایک ہائی پوٹینسی جو میڈیسنز ہیں وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ سلیم بھائی کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سعودیہ میں جب میں شروع میں گیا تو میں 12 سال تک، اس سے پہلے
میں نے ایلوپیتھی کی کوئی میڈیسن نہیں لی تھی فار 12 ایئرس. میں نے یہ بھی نہیں کہ میں بیمار نہیں ہوا, مجھے نروس کوئی اٹیک ہوا, بخار ہوا, میں ہومیوپیتھک استعمال کرتا تھا. تو فار 12 ایئرس میں نے پیناڈول بھی نہیں لی تھی. سعودیہ میں گیا, سعودیہ میں کوئی پیناڈول وہ نہیں ہے ہومیوپیتھک. اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ کمپنی کی طرف سے سب سے جو مہنگی کہہ لیں یا سب سے جو ہائی لیول کا آپ کو انشورنس کارڈ مل جاتا ہے میڈیکل کا, تو اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ جا کے وہ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. تو مجھے جیسے ہی پہلی بار وہاں پہ گلے کی کچھ مسئلہ ہوا اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا, تو مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے اینٹی بایوٹک دی, وہ 500 mg کی وہ اینٹی بایوٹک تھی. وہ میں نے آ کے کھا لی, اور کھانے کے بعد اس رات, وہ مجھے آج بھی یاد ہے, میرے سینے میں بڑا شدید جکڑن, وہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی میرا دم نکلے گا, کہ ابھی نکلے گا, اور پسینے بہت زیادہ. مطلب یہ ہے کہ آئی واز, مطلب یوں لگ رہا تھا کہ بس کوئی آخری مرحلہ آ گیا. تو اس کے بعد میں اگلے دن اس کے پاس گیا ڈاکٹر, میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا, میرا تو برا حشر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے اینٹی بایوٹک پہلے کبھی نہیں لی؟ تو میں نے کہا میں نے تو اینٹی بایوٹک کیا, میں نے تو پیناڈول نہیں لی. کہتے ہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا مجھے, کیونکہ میں نے جو آپ کو ڈوز دی ہے یہاں پہ اس ڈوز پہ لوگوں کو آرام نہیں آتا. میں ان کی دوائی ڈبل کر دیتا ہوں تو پھر ان کو آرام آتا ہے, آپ کو تو پھر میں نے ابھی کم دی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کتنی ایک الکلائن اسٹیٹ میں ہوتی ہے, جو آسانی کے ساتھ ایک تو بیماریوں سے لڑ سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ دیر تک صحت مند, ان کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے میڈیسنس کی, اگر آپ ان کو شروع سے اینٹی بایوٹکس میں نہ لگائیں. اگر ایون آپ کو فری بھی مل رہی ہیں تو آپ نہ لگائیں. ہمارے یہاں تو آپ ظاہر ہے ہزاروں روپے بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا ہی اور اپنے بچوں کا نقصان بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو بہرحال یہ ایک لائف سٹائل چینج ہے جو کہ ہم کرونا میں اس سے گزر رہے ہیں. سر یہ جو لائف سٹائل ہے اس کے اوپر ہمیں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے, یہ گھنٹی بار بار کھڑکانی چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی اس پہ کان دھرے. تو اللہ کرے لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو اور اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں تاکہ اچھے لوگ بن سکیں. اللہ کرے, جیسے آپ نے شروع میں درمیان میں بھی پروگرام کی ایک بات کی کہ اگر ہم اس سے سیکھ سکیں تو یہ بھی ایک اس وبا کا ایک فائدہ ہوگا. تو کوشش تو یہ ہے کہ سب لوگوں تک ایسے میسج پہنچے, یہ بات ان تک پہنچے کہ جو لائف سٹائل ہمیں ابھی تک ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی اس پہ غور کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی, یہ لہر بھی شاید ادھر سے ہی آئے گی جو کہ جہاں پہ منیملزم کی تحریک چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جی کم سے کم ایکسیپٹیبل تبھی ہوگی جب وہاں سے آئے گی, وہاں سے تو اللہ کرے کہ, لیکن یہ ہے کہ ہماری عادات اور باقی ساری چیزیں جو وہ ہیلپ فل نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ابھی تک ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے, اس مہلت سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں, کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ایسا میسج پھیلائیں جو کہ ایک ہیلپ آؤٹ کر سکے. سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے تو اس کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کے لیے ضروری ہے باہر نکلنا, کام کرنا, تو ان کو جیسے جنید فاضل صاحب نے بھی کہا کہ ڈرنا نہیں ہے. اگر کسی کو یہ اٹیک ہو بھی جائے تو 80 سے 90% تو چانسز ہیں کہ وہ آپ کے علامات ہی نہیں آئیں گے, اور اگر آئیں تو 50 اور 60 سال کی عمر تک کے لوگوں میں یہ 0.1% یا 1% پہ اگر کہہ لیں تو 100 میں سے ایک بندہ ہے جس کی کنڈیشن کرٹیکل ہوتی ہے. میں نے جیسے کہا ڈاکٹر سے میں نے ابھی انٹرویو کیا ہے, اگرچہ وہ ڈراتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ کسی ایک ڈاکٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. آج مجھے ڈاکٹر احمد حسن صاحب نے جناح ہاسپٹل سے بتایا کہ 2-3 ینگ لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ جب معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت ڈیلے ہو جائے, یا جیسے ابھی آپ نے وہ پروٹین ٹائپ اور اس طرح سے آپ کے امیون سسٹم میں کچھ کمپرومائزز ایسے ہیں, یا پھر جیسے کہ ہم مسلمانوں کا
اور ہر اللہ پہ ایمان رکھنے والے کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو رات پھر آپ کی اس دنیا میں نہیں ہے اوپر، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہی ہے کہ وہ 1000 میں سے ایک کا چانس ہے۔ اگر ایسا ہے تو 20 کروڑ کا ملک ہے، ہم سب نے اس میں ایک وقت میں ہم سب نے سوچا ہوا ہے، بہت سارے پلانز ہیں، لیکن خدا نخواستہ گھنٹی بج جائے تو ہم ریڈی ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلان کو یہیں ختم کریں اور آگے چلیں۔ بس ہم کوشش کریں کہ اپنا لائف سٹائل میں اپنے دوسروں کے دکھ درد کو اتنا شامل کر لیں کہ اگر ایسی گھنٹی وقت سے پہلے بج جائے تو ہمیں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ اور آخر میں بس یہی میں کہوں گا، میں بہت پہلے پریشان ہوا کرتا تھا کہ میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ میں نے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جن کی ان کی کہانیاں پڑھی ہیں اور باقی سب، تو بچے اللہ میاں کے ہوتے ہیں، وہی ان کو سنبھال لیتے ہیں اور شاید بعض دفعہ ان سے بہتر سنبھالا جاتا ہے۔ تو ان کی فکر نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ سے آپ ٹینشن نہ لیں، میرا مطلب کہنے کا یہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سلیم بھائی آپ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دین ہم اجازت لیتے ہیں۔ جی بس اجازت لیتے ہیں۔ میں یہی درخواست کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو لگ جاتی ہے تو بہادری کے ساتھ، خوف کے بغیر اس کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔